بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو کہ سیم ٹائم پہ عبرت بھی ہیں اور ساتھ میں سبق آموز بھی ہیں۔ ایسے ہی ایک اسلامی ہسٹری کے کردار کا ہم ذکر آج کریں گے جس کو تاریخ سامری جادوگر کے نام سے جانتی ہے۔ ہم نے اپنی لوک کہانیوں میں سامری جادوگر کا ذکر بہت زیادہ سنا ہے اور سنا ہے کہ وہ ایک بہت پاورفل جادوگر تھا، اور ہماری ڈائجسٹ اور کہانیوں میں بھی اس کا ذکر بے تحاشا ملتا ہے۔ سامری جادوگر دراصل کون تھا، کس وقت اس کا ظہور ہوا اور اس نے کیا کارنامے انجام دیے، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں۔ تو چلیں آپ کو بتاتے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کوہ طور پہ رہنا تھا، جس دوران ان کو احکامات دیے جانے تھے اللہ کی طرف سے تورات کے، اور یوں باقاعدہ موسوی شریعت کا آغاز ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکسائٹمنٹ میں اور خوشی میں مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے کوہ طور پہ۔ تو قرآن پاک کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ وقت سے پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ خوش ہوں گے اس بات پہ کہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے مطابق وہ خوشی میں وقت سے پہلے چلے گئے تھے۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور بنی اسرائیل کی نگرانی پہ ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ کی طرح پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب مقرر کیا تھا۔ اب آتا ہے ذکر سامری جادوگر کا۔ سامری جادوگر بنی اسرائیل میں یعنی یہود کی قوم میں ایک جادوگر تھا، اس کا اور اس کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ کچھ اسلامی روایات جن کی اتھینٹسٹی کے بارے میں شور نہیں ہوں کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے وحی لے کر، تو ایک بار ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے اور ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان دیکھ لیے سامری جادوگر نے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو سامری جادوگر نے وہ مٹی اٹھا لی جہاں پہ ان کا گھوڑا تھا اور وہ مٹی کو سنبھال لیا۔ تو اب یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل یہاں پہ ہجرت کر کے آئے مصر سے نکل کے، تو ان کے پاس بہت سارا سونا بھی تھا فرعونیوں کا، جو کہ وہ جلدی میں اٹھا کے لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل بہرحال پیغمبروں کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کی اولاد تھے، تو ان کے ایمانداری کے چرچے تھے فرعونیوں میں بھی۔ تو فرعونی بھی اپنی سونا اور اپنے جو ایمانت تھے وہ ان کے پاس رکھواتے تھے۔ باقی معاشرتی برائیاں بے شک ہزار ہوں گی ان میں، لیکن ایک ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ امانت دار تھے، خائن نہیں تھے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا چکے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی نگرانی پہ موجود تھے، تو سامری کو ایک سوجی، اس نے بنی اسرائیل میں اعلان کیا کہ جو فرعونیوں کا سونا تم لوگ لے آئے ہو وہ تم لوگوں پہ حرام ہے، اس سونے کو پھینک دو، یہ تم پہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک تھی، تو اس کے باتوں میں آ کر قوم نے سارا سونا پھینک دیا جو کہ وہ فرعونیوں کا اٹھا لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے راتوں رات وہ سارا سونا اکٹھا کیا، سارے جواہرات اکٹھے کیے، ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد اس کی نقش نگاری کی اور ایک بچڑے کی صورت اسے دے دی۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فرعونی قوم یعنی میں بچڑے یا گائے کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور کچھ قبیلے فرعونی قوم کے بچڑے کی یا گائے کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اس اعتبار سے نہ چاہتے ہوئے بھی جب بنی اسرائیل ان کے ہزاروں سال ان کی غلامی کی، تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی کچھ عقیدت موجود تھی بچڑے یا گائے کے بارے میں۔ اسی چیز کا فائدہ بھی سامری جادوگر نے اٹھایا۔ تو واقعہ پھر یوں ہوا کہ سامری جادوگر نے جب یہ بچڑے کو بنایا تو دو روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے کچھ میکانزم ایسا کیا کہ جس سے یہ تھا کہ ہوا کا رخ اور اس طرح کے عوامل کی وجہ سے جب بچڑے میں ہوا سرکولیٹ کرتی تو اس میں سے آوازیں آتی۔ دوسری روایت اس بارے میں یہ آتی ہے
کہ جو پیچھے جیسے میں نے ذکر کیا کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی، تو وہ مٹی اسے سنبھالی تھی. وہ مٹی جب اس نے بچھڑے میں ڈالی تو بچھڑے میں سے آواز آتی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ بچڑا بولتا تھا. ایسا مبالغہ ہوتا تھا کہ بچڑا بول رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورتحال ہوئی تو اس کا یہ ہوا اندیشہ کہ وہ بچڑا بولتا تھا اور ظاہری طور پہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہم کلام ہے یا کچھ میں سے کہ مسٹیریس آوازیں آ رہی ہیں. انسان ہمیشہ ظاہر پرست ہوتا ہے. بے شک بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور سامری جادوگر نے جب ان کو بہکایا اور بولا کہ یہ تمہارا معبود ہے نعوذ باللہ اور تم اس کی عبادت کرو، تو کافی سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس بات پہ یقین لے آئے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی اور نائب تھے، قوم میں پیغمبر تھے، انہوں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ قوم باز نہ آئی. پھر حضرت ہارون علیہ السلام چپ کر گئے. انہوں نے بولا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے تھوڑی دور سے تو وہ اس معاملے کو خود ہی دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم میں تفرقہ پڑ جائے اور ان پر الزام آئے کہ انہوں نے قوم میں فتنہ یا تفرقہ ڈال دیا. تو وہ چپ ہو گئے. کافی سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوجا شروع کر دی اس بچڑے کی اور اس کو نعوذ باللہ اپنا معبود تصور کر لیا. کوہ طور پہ اپنے قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ واپس پلٹے. انہوں نے آ کے غصے میں اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام کی اور ان کو غصے سے استغفار کیا کہ ایسا کیوں ہونے دیا تم نے، میں تمہیں نائب نہیں بنا کر دیا گیا تھا اپنی قوم میں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اگر ایسا واقعہ ہو گیا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم مجھے واپس کیوں نہیں لے کر آئے. پھر حضرت ہارون نے اپنا پورا مدعا بیان کیا. انہوں نے بولا کہ میں نے کوشش کی لیکن میرے کہنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے. میں اس لیے زیادہ نہیں ان کو فورس کیا کہ قوم میں تفرقہ نہ پڑ جائے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عذر پیش کی اور ان سے معافی مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرک پہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں تھے اور انہوں نے قوم سے ٹھیک ٹھاک استغفار کیا اس بات پر اور وضاحت مانگی. حضرت موسیٰ کے پرچار کرنے پہ اور ان کے سمجھانے پہ قوم کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے توبہ کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو واقعات میں آتے ہیں کہ اس بچڑے کو جلایا وہاں پہ اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ ان کی قوم کو معاف کر دے. تو بہرحال شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک ناقابل معافی گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کے لیے ایک شرط لاگو کی. وہ شرط یہ تھی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اب روایات جو تورات میں آتی ہیں، تورات کی روایات کے مطابق 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا اس شرک کے بدلے میں. جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اسی قوم میں سے. تو توراتی روایات کے مطابق 70,000 یہودی قتل کیے گئے یہودیوں کی طرف سے ہی اس شرک کرنے پہ. یہیں سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ مرتد کو مارا جائے، یعنی جو ایمان لانے کے بعد اپنا ایمان چھوڑ دے اس کو قتل کیا جائے. یہ شریعت موسیٰ کا قانون تھا جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لاگو ہے. اور جو لوگ یہاں پہ بیان کرتے ہیں آج کل کہ اسلام ہونا یا عیسائی ہونا یا مسلمان ہو کے پلٹ جانا یہ انسان کا بنیادی حق ہے، ان کو شریعت کا قانون جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے سزا مقرر کی تھی. اگر کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے. تو یہ واقعہ تھا مشہور سامری جادوگر کا کہ سامری جادوگر نے کس طرح اپنے فریب سے لوگوں کو لبھایا اور ان کو اللہ کی عبادت چھوڑ کے بچڑے کی عبادت کرنے کے پیچھے لگا دیا. اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ظاہریت پسند ہیں یا ظاہریت پر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو شرک کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا جانے انجانے میں شرک کر جاتے ہیں. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، آپ کو بہرحال ہر حال میں شرک سے بچنا ہے. اب سامری جادوگر کے بارے میں مزید بات کریں گے. سامری جادوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہنستے ہوئے ایک طرف چلا گیا. جب حضرت موسیٰ اب یہ سارا عمل کر رہے تھے اپنی قوم کے ساتھ غصے والا اور ان سے استغفار کر رہے تھے، تو یہ ہنستا ہوا ایک جانب چلا گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کا سوشلی بائک آؤٹ کیا گیا ٹوٹلی، اور اس کو بعد میں کسی نے اس کے ساتھ بات نہیں کی. یہ کیسے مرا، کہاں گیا، کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس کے بارے میں تاریخ میں ہمیں کچھ خاص مستند بات نہیں ملتی. کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ غالباً سامری جادوگر دجال کی ہی صورت تھی، یعنی دجال ہی اپنی ایک صورت لے کے آیا تھا. ان علماء کے مطابق
دنیا میں 2-3 بار دجال مختلف روپ لے کے ظاہر ہو چکا ہے اور کچھ نہ کچھ فتنہ پھیلا کر گیا ہے، لیکن اپنی اصلی روپ میں وہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے اس چیز کا۔ رہا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا ایک دوسرے کو اس شرک کی بنیاد پہ، لیکن جس انسان نے شرک شروع کیا یا جس نے ان سب کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ تو کچھ علماء اس چیز کو یہاں سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ غالباً دجال ہی تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ روایات کے مطابق دجال کا جو خون ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قیامت کے قریب قیامت کی بڑی نشانیاں پورے ہونے پر جب دوبارہ دنیا میں ظاہر ہونا ہے تو اس ٹائم انہوں نے کسی ایک مارکے میں دجال کا قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور انسان دجال کا قتل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ روایت درست مان لی جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامری کو اسی لیے چھوڑ دیا گیا اور اسی لیے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ بہرحال حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے صرف، اور قرآن میں تو صرف اس سامری جادوگر کے واقعے کا ذکر کیا گیا کہ سامری نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو مبالغے میں ڈال دیا اور لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کے لیے ان کو طریقہ بتایا کہ قتل کیا جائے دوسرے کو، جس کے بعد ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، باقی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن کچھ روایات جو میں نے بتائی کہ جس میں اس کو دجال کا روپ کہا گیا یا دجال کہا گیا، یا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی ہاک اٹھا کے اس نے سنبھال لی تھی اور اس کی وجہ سے بچڑے میں جان آئی تھی، یا بچڑا بولتا تھا، یا کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بچڑا حرکت کرتا تھا۔ تو جو بھی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہے اس نے اتنا لوگوں کو مبالغے میں ڈالا کہ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اب بات کریں گے ہم جادو کی۔ جادو ویسے بھی اسلام میں حرام ہے، کالا جادو کرنے والا تو سخت عذاب الہی کا مستحق ہے، اور جادو کی ابتدا بھی بابل اور نینوا کے علاقے سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن اس سے پہلے وارننگ بھی دیتے تھے کہ یہ کام غلط ہے اور اس کی سزا بھی ملے گی، لیکن شیطان لوگوں کو اتنا برگلاتا تھا کہ لوگ جادو سیکھتے تھے اور جادو کرتے تھے، اور جادو زیادہ تر کیا ہوتا تھا، میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے، نا اتفاقی ڈلوانے کے لیے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جادو ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، لیکن آپ جادو سے بھی کسی کو اگر نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جس پر جادو کیا جاتا ہے، اگر اللہ اجازت دے دے جادو ہونے کی، تو اس انسان کے لیے تو آزمائش ہے ہی ہے جس پہ جادو کیا گیا، لیکن اس انسان کو بھی فکر کرنی چاہیے اپنی جو جادو کرتا ہے، کیونکہ وہ جانے انجانے میں اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے ہے یا کر بیٹھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور کسی یہودی نے ہی جادو کیا تھا۔ کافی عرصے تک اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف بھی برداشت کی جادو کی، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ہی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی اس جادو کے اثر کو زائل کیا گیا۔ تو اس واقعے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ جادو ایگزسٹ ضرور کرتا ہے، اور اللہ کا اگر حکم ہو تو جادو کا اثر بھی کسی انسان پہ ہو جاتا ہے، لیکن جادو کو زائل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے۔ قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں سے ہی جادو کا علاج ممکن ہے، اور جادو کے توڑ کے لیے کسی اور جادوگر کے پاس جانا قطعاً جائز نہیں ہے اور اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ التماس یہی ہے سب سے کہ جادو سے اور ایسے کسی بھی انسان سے گریز کیا جائے جو جادو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یا سامری جادوگر کی جو روایتیں ہیں جادو کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اگر کوئی اس کا پاسدار ہے تو اس بندے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طور پہ دنیاوی فائدے کے پیچھے یا کسی کو نقصان دینے کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کرنے کے محتمل نہیں ہو سکتے۔ کافی سارے اور بھی واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی۔ کسی زمانے میں سینکڑوں کے حساب سے پیغمبر آئے ان کی قوم میں ان کی اصلاح کے لیے، لیکن پھر بھی ان میں کچھ معاشرتی برائیاں ایسی تھیں جو تاحال قائم ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا اور دنیا جہان کے انہوں نے غلط کام کیے۔ تو ہمارے لیے قرآن پاک میں بار بار ذکر بنی اسرائیل اور ان کے واقعات کا اس لیے آتا ہے، یا احادیث مبارکہ میں آتا ہے ذکر اس لیے بار بار آتا ہے کہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو بنی اسرائیل نے کیے، جن کی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارا بھی اور بہت ساری سزائیں بھی دی ہر موقع پہ یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو۔
تو ہمیں بھی یہی نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم لوگ اجتناب کریں، ایسا کوئی حرکت نہ کریں۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کی اور واقعات بھی سنائیں گے، جیسے ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان میں ایک وبا پھیل گئی تھی، وہ کیا تھا، کیوں آزمائش آئی ان پر، کس گناہ کی وجہ سے آئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ان پہ آزمائش ہے کہ ان کے بیٹے جو مار دیا کرتے تھے فرعونی، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے، لیکن کئی موقعوں پہ انہوں نے آزمائش سے بجائے سنبھلنے کے الٹا گمراہی میں ہی پڑ گئے۔ بنی اسرائیل شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک بھی سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ اینڈ پہ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ایک ان میں بستی تھی جو مشیروں کی بستی تھی، تو ان میں ہفتے کا دن مقدس دن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا شکار کرنے سے ہفتے والے دن، تاکہ وہ ایک دن جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی خاص کر دیں۔ اب کیا ہوتا تھا، بطور آزمائش اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن مچھلیاں بالکل پانی کے سامنے آ جاتی تھی اور ان کو لبھاتی تھی شکار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ یہ دو روایت ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جال بچھا دیتے تھے جمعے کی رات کو اور اس میں مچھلیاں پھنستی تھی اور ان کو ہفتے والے دن نہیں پکڑتے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ تالاب میں کوئی شگاف ڈال دیتے تھے ایسا کہ مچھلیاں ٹریپ ہو جائیں کسی ایک جگہ پہ، پھر اتوار والے دن جا کے نکال لیتے تھے، اور یوں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم لوگ ہفتے والے دن شکار نہیں کر رہے، جمعے کو کر رہے ہیں یا پھر اتوار کو کر رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس حرکت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پوری بستی کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا۔ قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، کافی دفعہ اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس واقعے کا ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ کیسے ان کی پوری قوم جو ہے وہ بندر بن گئی۔ قرآن میں تو ان کو ہفتے والے دن والے لوگوں کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت چالاکیاں کی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی چالاکیاں کی، لیکن بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ خدا کی ذات تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ آزمائش میں آپ کو ضرور ڈالے گی، آپ کو مہلت بھی دے گی، لیکن آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ اسے بھاگ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں ان سب کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا خطرہ ہو۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو دنیا کی بھی مواد پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اسلامک ہسٹری یا پیغمبروں کی ہسٹری کے بارے میں بھی بات کی جائے تاکہ ہمارا اسلامک نالج بھی امپروو ہو، اور جو تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ سجیشن بھی دے سکتے ہیں، اور دینی معاملات سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ میری انفارمیشن غلط بھی ہو، اگر آپ کو کچھ کریکشن کرنی ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی پرٹیکولر اسلامی واقعے کے بارے میں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں، قصص الانبیاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرسٹ ہے تو کمنٹس میں بتائیں، ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور اس پر بھی بات کر لیں گے۔ تو یہ تھا سامری جادوگر کا واقعہ۔ سامری جادوگر ہماری کہانیوں قصوں میں ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو مانا یہ جاتا ہے کہ آج تک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جادوگر رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور وہی بات اینڈ پہ کہوں گا کہ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو اور ہماری ساری ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیں سب کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔